السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 کا دوسرا ٹکڑا جو ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یہاں سے دعا ہے جو اپنے مضمون سے جو پچھلے 2 ہفتے میں سنا اس سے مناسبت رکھتا ہے، یہیں سے آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سن چکے ہیں، حضرت سلیمان کی سن چکے پچھلے ہفتے۔ آج کی یہ دعا کسی نبی کی نہیں بلکہ سعادت مند، خوش نصیب اور نیک اولاد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنائے، خوب سیرت بنائے۔ زمانہ ہے خوبصورتی کو معیار بنانے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، لیکن خوبصورت ہونے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے خوب سیرت ہونا پڑتا ہے۔ آدمی جب خوب سیرت ہوتا ہے تو وہ خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے، اپنے عمل اور اپنی نیکیوں کی بنیاد پر اور اپنی پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تھوڑا سا ایک لفظ جو بتایا ابھی کہ سورہ احقاف کی آیت ہے، اس کے بارے میں 2-3 باتیں بتا دوں کہ احقاف یمن کے پوربی علاقے میں ایک جگہ پہلے تھی حضرموت، اسی علاقے میں قوم عاد بستی تھی۔ ان کی بستیاں احقاف یعنی حضرموت میں آباد تھیں۔ اسی نام پر اس سورہ کا نام سورہ احقاف ہے۔ قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام، جھجک کر کے کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا جو اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے حمل کے دنوں میں اور دودھ پلانے کے دنوں میں، اس کو یاد دلایا۔
کئی جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ دودھ اور حمل پلانے کا جو زمانہ ہوتا ہے ماں پر بڑا سخت گزرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، زمانہ گزرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ اب بچہ نہیں رہا بلکہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، اور جوانی کی دہلیز سے بھی گزر گیا۔ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہو گیا، جو عقل و سمجھ کے کمال اور پورے ہونے کا زمانہ ہے۔ توانائی کا گھٹنا، طاقت و قوت کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی کی 40 بہاریں دکھا دے تو اب اس کو کیا کرنا ہے وہ اصل سننا ہے۔ قالا، دعا کرنے لگتا ہے۔ ماں باپ کا 40 سال کا بیٹا یا 40 سال کی بیٹی جو بھی ہے، دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ سیم یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہے جو سورہ نمل میں، جس کو پچھلے ہفتے سن چکے ہیں کہ میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ یہ نیک ہونے کی پہچان ہے اولاد کی۔ ماں باپ پر جو انعام ہوا، ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے اولاد پر کہ اولاد ان نعمتوں کو نہ بھولے بلکہ اس کی شکر گزاری کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا مانگنے لگتا ہے وہ 40 سال کا آدمی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اتنے الفاظ آیت سلیمان کی بھی دعا میں، اور ایسے نیک عمل کی تو ہمیں توفیق دے جس عمل سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ عمل صالح بڑا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اس کا، اور واعظ و نصیحت میں، تقریروں میں، خطبوں میں یہ لفظ خوب آتا ہے۔ تو عمل صالح ظاہری اعتبار سے بھی ہونا چاہیے اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہر اگر ٹھیک ٹھاک ہے، باطن اندرون ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی میں وہ عمل ہو، یہ ظاہری شکل ہے۔ باطنی کیا ہے، اندرونی کیا ہے؟ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو۔ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ایک آدمی قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن دل میں ریاکاری ہے، یہ باطنی ہے۔ یہ باطنی اندرونی ایک روگ ہے۔ اپنے عمل کو صالح اور نیک بنانے کے لیے یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں کہ قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی میں عمل ہو جو ظاہری شکل ہے، اور ریاکاری اور دکھاوے سے وہ عمل پاک ہو، جس کو اخلاص نیت کہتے ہیں۔ نیت کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھ لیجئے، اسلام میں عمل کی کثرت اور ادھک اور زیادہ کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ بہتری کا۔ اور عمل میں بہتری انہی دو چیزوں سے آتی ہے۔
ورنہ اب عمل صالح کے نام پر، نیکیوں کے نام پر مسلمانوں نے بہت سے کام ایجاد کر لیے اپنی طرف سے، جو نیکی کا کام ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ کھلم کھلا اور صریح بدعت ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹکڑا دعا کا، ایک سعادت مند اور خوش نصیب اور نیک بخت اولاد، کہ تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو انعام کیا ہے اس کی شکر گزاری کی توفیق دے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، بڑے گہرے لفظ ہیں اور بڑے گہرے معنی پیدا ہو گئے ہیں اس جملے اور ٹکڑے میں، لی کی وجہ سے اور فی کی وجہ سے۔ اصلاح کر دے، درست کر دے، سنوار دے میرے لیے، میری اولاد۔ کیا مطلب ہوا؟ لی سے کیا معنی پیدا ہو گیا اس ٹکڑے میں، اور فی سے کیا معنی پیدا ہو گیا؟ یعنی میری اولاد کو ایسا نیک چلن بنا، ایسے کاموں کی توفیق دے جس کا فائدہ مجھے بھی ملے اور اس کو بھی ملے۔ اور فی سے کیا معنی پیدا ہو گیا؟ نیکیاں اور عمل صالح میری اولاد کی زندگی میں ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ نیکیاں کرنے کا سلسلہ ان میں بند نہ ہو، یہ فی سے معنی پیدا ہو رہا ہے اس میں، بلکہ وہ جاری رہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد کی، چاہے بیٹے کے روپ میں ہو یا بیٹی کے روپ میں، تعریف کیا ہے 40 کے بعد، جو جہاں سے زندگی میں اینڈ اور زوال لگنا شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ 40 کے، ہم دیکھ لیجیے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کا یہ ٹکڑا یاد کر کے اس کا اہتمام کیجیے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ آخری جملہ ہے دعا کا، جو 5واں جملہ ہے اس دعا کا۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹ آیا ہوں۔ گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ پر اصرار اور گناہ پر اڑا رہنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جنگل بیابان میں جس کی سواری کھو گئی، جس سواری پر اس کا سب کچھ کھانا پینا لدا تھا، اور خوب تھک ہار کر کے بالکل آس توڑ کر کے نا امید ہو کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں کیا کہہ دیتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے ایک گنہگار کی توبہ سے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ۔ انی تبت الیک، تیری طرف میں پلٹ آیا ہوں۔ گناہ ہوا ہے لیکن اب اس کو چھوڑنے کا عہد کر چکا ہوں، چھوڑ چکا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور اللہ سے اقرار، اللہ سے وعدہ، اور میں کیا ہوں؟ فرما برداروں میں سے۔ جو نیک بخت اولاد اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ایسی اولاد سے۔ اللہ فرما رہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایک دم گارنٹی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ جو اچھے عمل کریں گے اس کو ہم قبول کریں گے، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ہم قبول کریں گے۔
تو کیا پتہ چلا اس سے کہ اگر ہم زندگی بھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا اگر نہ کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہماری نیکیوں کی قبولیت میں ہماری یہ کوتاہی رکاوٹ نہ بن جائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اور اس میں جو باتیں ہیں ان پر عمل کرتا ہے تو اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل کو ہم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، ان کی برائیوں کو ہم معاف فرما دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اللہ اکبر، ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ، ایک ایک ٹکڑا بالکل خوشخبری سے بھرا ہوا، ایسا بندہ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں کے ساتھ ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے بالکل اللہ کا جو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو دو باتیں، ایک تو ماں باپ پر جو کچھ انعام ہوا ہو اور اپنے اوپر جو انعام ہوا ہو اس کی شکر گزاری میں زندگی گزرے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اچھے عمل کی پابندی اور اپنی اولاد کے نیک چلن ہونے کی دعا۔ اولاد جو بھی نیکی کرے اس کے اجر و ثواب کا ایک حصہ ماں باپ کو ملتا رہتا ہے، جس میں آج کل بڑی غفلت ہو رہی ہے، بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ تعلیم کے نام پر خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن تربیت کے نام پر اسکول یا مدرسے میں تعلیم مل سکتی ہے، ٹیوشن میں تعلیم مل جائے گی، لیکن تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت جو بچے کی ہوگی گھر میں ہوگی، گھر کے ماحول سے ہوگی، ماں باپ کے سیرت و کردار اور گھر کے بڑے لوگوں کے اخلاق اور عادات سے ہوگی۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری اولاد کو صالح بنا دے، یعنی ان کی نیکیوں کا فائدہ ہمیں بھی ملے اور ان کو بھی ملے، اور نیکیوں کا سلسلہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، ترجمے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا اور اس دعا کا اہتمام کیجیے گا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔